اسرائیل کے پروڈکٹ کو خرید کر ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. کیا آج سے پہلے پیسٹ نہیں تھا؟ پہلے لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے؟ پہلے کولڈ ڈرنک کے بغیر کیا لوگ زندہ نہیں تھے؟ جب تک کریم اب چالو ہوئی ہے، جب پہلے کریم نہیں تھی، کیا ہماری خواتین، ہماری بہنیں اور مائیں اور بیویاں گوری نہیں تھی؟ کیا ان کے صابن کے استعمال کرنے کے بعد ہی ہماری گندگی دور ہوگی؟ ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں. آج جو ایک سوشل میڈیا پر افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ فلسطین کمزور ہو چکا ہے، فلسطین کمزور نہیں، فلسطین طاقتور ہوا ہے. تل ابیب جو دنیا کے 50 بہترین شہروں میں سے تھا، سب سے مالدار لوگ دنیا کے وہاں رہا کرتے تھے، کروڑ پتی نہیں بلینر وہاں رہتے تھے. صرف ان 18 مہینے میں 1700 بلینرز نے جو ہے اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے. آج 50 مالدار شہروں میں سے اس کا نام نکل چکا ہے. خیراتی اداروں کے باہر یہودیوں کی ایک لمبی قطار کھڑی ہوئی ہے کھانا مانگنے کے لیے. ہر تیسرا یہودی بھیک کا کھانا کھا رہا ہے. 60 پر 6000 کمپنیاں بند ہو چکی ہیں، وہ صرف ان کے لیے جو غیرت مند مسلمانوں نے ان کا سامان خریدنا چھوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج فلسطین کا ساتھ کس طرح سے دینا چاہیے اور یہود و نصارہ کو کس طرح سے نیست و نابود برباد کر دینا ہے، وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر بات کی جائے گی. اپنے مخالف اور دشمن کے خلاف بائیکاٹ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، یہ اس امت سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کا بھی عمل رہا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ بنا کہ مدینے میں رہنے کے کیا اصول ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے مل جل کر رہیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جو ایگریمنٹ کیا، اس میں ایگریمنٹ میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ نہ قریش کے مکہ کے ساتھ تجارت کی جائے گی اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے گا جو قریش مکہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے، دشمن کو مجبور کرنے کے لیے ان سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا بائیکاٹ کیا ہے، اس لیے کہ یہ بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. فزیکلی طور پر جب جنگ کی جاتی تھی، پہلے جنگ ہوتی تھی ہتھیاروں کے ساتھ، تلوار اور تیر کے ساتھ. پھر ایک دوسری جنگ ہوتی ہے جو معیشت کو کمزور کرتی ہے، وہ کاروبار کے ساتھ. تلوار کی جنگ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کاروبار والی جنگ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے کہ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جب اس کے پاس کھانے کے لیے غلہ نہیں ہوگا، جب اس کے پاس دوائیں نہیں ہوں گی تو وہ کیسے جیے گا؟ یہ تو اس مرنے سے زیادہ برا مرنا ہے جو جنگ کے میدان میں مرتا ہے انسان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور ظلم کرنے سے اس کو روکو. اب ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہ آپ جا سکتے نہ میں جا سکتا. آج کے دور میں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دو، اس کے مال کو برباد کر دو، تو وہ ظلم کرنے سے خود رک جائے گا. جب اس کے پاس ہوگا نہیں تو ظلم کہاں سے کرے گا؟ مظلوم کی مدد کرنا، فلسطین کی مدد کرنا میری اور آپ کی صرف ذمہ داری نہیں بلکہ فرض ہے.
میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر جمہوریت ہے، یہاں پر اسلامی ملک نہیں ہے ہمارا، لیکن جہاں اسلامی ملک ہے اور جن کے اندر غیرت ہے، جن کے اندر دل ہے، جن کے اندر ایمان ہے، آج انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ آج تک فتویٰ جاری نہیں ہوا تھا، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑنا ان کے لیے بھی فرض ہے۔ جس طرح سے شراب کا پینا حرام ہے، جس طرح سے سور کا کھانا حرام ہے، اسی طرح سے ان کی مصنوعات کا پینا اور کھانا بھی حرام ہے۔ اب میں اور آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، میں اور آپ ان کا مالی تعاون نہیں کر سکتے، لیکن میں اور آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دے اور ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ میرے اور آپ کے لیے اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے شراب حرام ہے، لیکن ہمارے نوجوان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دل نہیں رہے، دل پتھر کے بن گئے ہیں۔ حضرت براء بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا اس میں یہ کام ہے۔ اب مظلوم کی مدد کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ہم ان سے اپنا مال نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم ان کا دوا اور علاج کا انتظام نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو جو نقصان پہنچانے والے دشمن ہیں ہم ان کے سامان کا بائیکاٹ کر دیں اور ان کو فائدہ نہ پہنچنے دیں۔ یہ تو سب سے آسان ہے، اس سے آسان تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا مال بچے گا، آپ کا مال صحیح جگہ لگے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کمزور ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ پیر پھول جائے گا۔ پہلے زمانہ تلواروں کا تھا، حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدلا اور توپ کا زمانہ آ گیا۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید نے پھر اس میں اور اپ گریڈ کیا، اس کے بعد توپ کے بعد میزائل کا زمانہ آیا۔ سب سے پہلا میزائل کہاں بنا؟ سب سے پہلا میزائل بنگلور میں بنا، اور بنگلور میں بننے کے بعد حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ ہم اپنی تاریخ آج بھول چکے ہیں۔ سری رنگم پٹنم کی جو حوض ہے، مسجد کی حوض، وہاں پر اس کو نصب کرنے کے بعد چامنڈی کے پہاڑ پر سب سے پہلا میزائل داغا گیا، جہاں پر انگریزی فوج نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ 22 یا 24 کلومیٹر ہے کچھ شاید، اس زمانے میں 24 کلومیٹر کا سفر ایک دن کا سفر ہوا کرتا تھا۔ ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کو طاقت پہنچاتی ہو، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ پہننے کی چیز ہو، چاہے وہ گھوڑا گاڑی ہو، یا آج کے زمانے کا پیٹرول ہو یا کوئی بھی سامان ہو، اور آگے انہوں نے بتا دیا کہ گھر کے استعمال کی چیز ہو، اور پھر کہا کہ جنگ میں قوت کا ذریعہ بننے والی چیز ہو، جس میں تانبا آتا ہے، پیتل آتا ہے، ان چیزوں کی خرید و فروخت مسلمان اس دشمن سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ سے خرید کر یا آپ اس کو بیچتے ہیں یا آپ اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو کل وہ آپ کے بھائیوں کو نقصان پہنچائے گا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آج ایک چیز اور ہے، آج ہمارے نوجوان ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کا سامان استعمال نہیں کریں گے، ہم ان کا سامان نہیں خریدیں گے تو کس کا خریدیں گے؟ ارے بھائی، آپ دوسرے کا خریدیے، اپنے ملک کا خریدیے، اپنے ملک کو طاقت دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فیس بک چلاتے ہیں، فیس بک تو اسرائیل کا ہے، یہودیوں کا ہے، واٹس ایپ چلاتے ہیں، یہ بھی تو یہودیوں کا ہے، فون چلاتے ہیں، وہ بھی تو یہودیوں کا ہے۔ آج کراپ کا زمانہ آ گیا ہے، اے آئی کا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی تو اسرائیل کا ہے۔ اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ دشمن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، وہ اگر دشمن کی بھی ہیں تو استعمال کرنا جائز ہے، اور ان کو اس سے نقصان پہنچانا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اگر ایک مثال ہم نے سنی ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا جوتا اس کا سر، جی اس کا جوتا اس کا سر۔ اگر کسی آدمی کو اسی کے جوتے سے مارا جائے تو اس سے بڑی بے عزتی نہیں ہوتی، وہ سب سے بڑی بے عزتی تصور کی جاتی ہے کہ اس کے جوتے سے اسی کو مارا گیا۔
تو لہٰذا کوئی ایسی چیز جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کی قوم فائدہ اٹھا رہی ہے، چاہے وہ یہود کا ہو چاہے وہ نصارہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پیپسی پینا چھوڑ دی، کوک پینا چھوڑ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اسی ہفتے کی میں آپ کو تحقیق بتا رہا ہوں، پڑوس کی تحقیق ہے کہ کوک کمپنی میں کام کرنے والا CEO، بڑا آفیسر جو تھا اس پوسٹ پر، کسی نے اس سے پوچھا آپ یہ بتائیے لوگ جو مسلمان جو اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس سے کمپنی کو نقصان ہے یا نہیں، اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس پر اس نے کہا نقصان کی بات آپ مت پوچھئے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس نے بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ملک، اس ملک میں صرف ایک سیزن میں 25 ارب کی پیپسی پی جاتی تھی، کو 25 ارب کی، لیکن اس سال اس نے بتایا کہ رمضان کے بعد جو پیپسی کا ہمارا حساب آیا صرف 2 ارب آیا، 23 ارب کا نقصان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے آگے بتایا کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کہیں بھی جو شادی بیاہ کوئی بھی تقریب ہوتی تھی وہاں پر ہماری کولڈ ڈرنک نظر آتی تھی، لیکن مسلمان ایسے بدلے کہ مسلمانوں نے اپنی تقریبات میں ہماری کولڈ ڈرنک کو پینا چھوڑ دیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ڈیلر ہمیں فون کر کے کہا کرتے تھے کہ جلدی سے مال بھیجو، مال ختم ہو رہا ہے۔ آج ہم ڈیلروں کو فون کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آرڈر دیجئے کتنا مال بھیجنا ہے، ڈیلر کہتا ہے کہ مال بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مال تو پڑا ہوا ہے، ہمارا جو ڈپازٹ آپ کے پاس ہے آپ ہمیں وہ واپس کر دیجئے، اس لیے کہ اب مال بک نہیں رہا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ 25 ارب کا جو نقصان ہے یہ ایک چھوٹے سے ملک کا نقصان ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں، اسی کو کہا ہے کسی شاعر نے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ آپ تھوڑا سا سخت تو ہو جائیں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط تو کر لیں، معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حضرات، آج تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، زیادہ ہمت نہیں، تھوڑی سی ہمت کی اور ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ہل جائیں گے اگر آج آپ اپنی تحقیق کو مکمل کر لیں۔ ہندوستان کے اندر 145 کروڑ لوگ آباد ہیں، کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں ہے انسانوں کے اندر جو صبح اٹھ کر اپنا منہ صاف نہ کرتی ہو اور دانت صاف نہ کرتی ہو، سب سے زیادہ صاف کرتے ہیں۔ جنگلی لوگ بھی اپنے دانت صاف کرتے ہیں مسواک کے ذریعے۔ دنیا کے اندر جو تحقیق ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ دانت کہاں خراب ہیں، سب سے زیادہ اپنے آپ کو صاف ستھرا بتانے والے یورپ کے لوگ سب سے زیادہ دانتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مسواک کا تصور نہیں ہے۔ اب وہ لوگ مسواک کو جانے ہیں، تو سب سے زیادہ دانت خراب ہوتے ہیں یورپ کے اندر، اور سب سے زیادہ اندھے کہاں ہیں؟ ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر، اس لیے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہم مرچی کھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ دانت کہاں کے لوگوں کے مضبوط ہیں؟ یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے بہترین دانت رکھنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، اس لیے وہ مسلمان سب سے مضبوط دانت والے ہیں جو مسواک کرتے ہیں، اور اس میں عرب لوگ سب سے آگے ہیں، اس لیے کہ وہ دن میں 10 مرتبہ مسواک کرتے ہیں، 5 مرتبہ تو نماز سے پہلے کرتے ہیں، 4-5 مرتبہ چلتے پھرتے کر لیتے ہیں۔ تو مسواک کے تعلق سے یہ آیا ہے۔ تو ایک موٹا سا حساب، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اگر ہم ہندوستان کے 145 کروڑ لوگوں میں سے 45 کروڑ لوگوں کو نکال دیتے ہیں، اور نکالنے کے بعد صرف 100 کروڑ لوگ اگر صبح میں کھڑے ہو کر پیشٹ کرتے ہیں، ہم لوگ پیشٹ کا اوریج کیا آتا ہے؟ 3 روپے ایک آدمی کا ڈیلی کا اوریج آتا ہے۔ اوریج اگر ویسے نکالیں گے تو زیادہ آئے گا۔ پیسٹ کی قیمت 70 روپے سے لے کر 700 روپے تک کی قیمت ہے ایک پیسٹ کی۔ اب ایک پیسٹ 700 کا حساب چھوڑ دیں، 70 کا حساب چھوڑ دیں، ہم 2 روپے کا حساب لگاتے ہیں۔ روزانہ اگر صبح میں اٹھ کر آدمی اسرائیل کا پیسٹ کرتا ہے اور دھوپ کر وہ اپنے حمام سے نکل جاتا ہے، تو 100 کروڑ آدمیوں نے پیسٹ کیا، کتنے پیسے ہو گئے؟
200 करोड़ रुपए डेली उनके अकाउंट में जा रहे हैं इसराइल के। अगर यही पैसा आप हिंदुस्तान की कंपनियों को दें, हिंदुस्तान के लोगों पर खर्च करें तो हिंदुस्तान कितना मजबूत होगा। इसके बारे में अगर सोच लिया तो हमारी हुकूमतें दीवानी हैं, इनको कुछ पता नहीं है। अगर इनको कुछ सीखना है तो सीरत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को पढ़ना होगा। अगर हुकूमत चलाना सीखना है तो अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ना होगा। अगर हुकूमत किस तरह बनाई जाती है और हुकूमत मुल्क को कैसे मजबूत किया जाता है, हजरत सैयदना उस्मान गनी और हजरत अली और हजरत उमर हजरत अबू बकर के उसूलों पर चलना होगा तो पता चलेगा कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और आप उनको पढ़ना नहीं चाहते, आप उनको सुनना नहीं चाहते, आप उनको समझना नहीं चाहते, तो आज के हमारे इस जमाने के सुल्तान हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को पढ़ लीजिए, मुल्क आगे चला जाएगा। इसलिए कि उस जमाने में आज हम जगह जगह अपने साउथ में नारियल का पेड़ देखते हैं, झाड़ देखते हैं, हिंदुस्तान का दरख्त नहीं है ये। नारियल का झाड़ हमारे साउथ का नहीं है। नारियल का झाड़ लाने वाले कौन थे? हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह मलेशिया से लाने वाले। मलेशिया से आपने इसको इंपोर्ट किया था और उसके बाद यहाँ नारियल के झाड़ लगाए गए थे। बहुत लंबी तहकीक है, अगर उधर चला जाऊंगा तो बात दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। अर्ज ये करना है कि जब हम सुबह उठकर पेश करते हैं तो 200 करोड़ रुपए हमारे हिंदुस्तान के इसराइल को मुंतकिल हो चुके होंगे। और कोल्ड ड्रिंक के बारे में, कोल्ड ड्रिंक की तहकीक ये है कि रोजाना आज से पहले, यानी ये जब मुसलमानों ने बाइकाट किया, इससे पहले की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, एक दिन में 3600 करोड़ रुपए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक से इसराइल हिंदुस्तान से कमा रहा था। अगर ये हमारे एक आदमी 10 रुपए देगा, 10 रुपए का रोज जूस पीता है, 100 करोड़ पिए तो कितने 100 करोड़ हो गए? 1000 करोड़। 1000 करोड़ रुपए अगर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मिलेंगे तो एक महीने में 100 करोड़ लोगों को काम मिलेगा। और 100 करोड़ लोगों के काम के साथ साथ हिंदुस्तान की मईशत मजबूत होगी। तहकीक में तो इतनी जबरदस्त बात पढ़ी, मेरा तो दिमाग हिल गया। किसी लिखने वाले ने लिखा है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाबी को लाया जाए, आपके कानून को लागू कर दिया जाए कि बाहर का सामान यहाँ नहीं बिकेगा, यहाँ का सामान बाहर तो जा सकता है, सिर्फ 150 दिन। 150 दिन कितने होते हैं? 5 महीने। अगर 5 महीने हिंदुस्तान में इसराइल के सामान का बाइकाट हो जाए तो हमारा 1 रुपया $1 के बराबर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। बताया कि सिर्फ 5 महीने अगर हिंदुस्तान के लोग इसराइल का सामान खरीदना छोड़ दें तो हिंदुस्तान का रुपया $1 के बराबर हो जाएगा। क्या हम ये कोशिश नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, अल्लाह ने गंजे को नाखून नहीं दिए हैं। ये कहते हैं ना मिसाल, अंधेर नगरी चौपट राज। हिंदुस्तान की मईशत को मजबूत करने में इससे पहले भी मुसलमानों ने साथ दिया और आज भी मुसलमान ही इसको आगे बढ़ा रहा है। 18 महीने से जंग चल रही है, कोई शोर नहीं। 18 महीने से सिर्फ ये हो रहा था कि फलस्तीनों को शहीद किया जा रहा है, शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनको कमजोर नहीं बताया जा रहा था। जब इन्होंने देखा 18 महीने में ये मुसलमान कमजोर नहीं हुए हैं तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बातें फैलानी शुरू की कि फलस्तीन खत्म हो रहा है, फलस्तीन बर्बाद हो रहा है। अरे तो 18 महीने में जिसको बर्बाद नहीं कर सके अब कैसे बर्बाद कर सकते हो? ये भी एक दुश्मन की चाल है, ये भी एक दुश्मन का तरीका है। मैदान जंग के ताल्लुक से आता है कि अगर अपने भाई को कमजोर करना कोई कर रहा है तो याद रखिए वो उस जहर से ज्यादा खतरनाक जहर है जो उसके तलवार और बारूद का जहर है। इसलिए कि आप अपने भाई को कमजोर कर रहे हैं, आप अपने भाई को पस्त कर रहे हैं, उसकी हिम्मत को तोड़ रहे हैं। याद रखिए इंशाअल्लाह फलस्तीन ही को फतह होगी और गजा ही फाते होगा। इससे पहले 18 महीने तक लड़ते रहे। आप वहां की उनकी खबरें पढ़िए, आप व्हाट्सएप पर मत जाइए, आप उनकी खबरें पढ़िए। वो कहते हैं कि अभी हमारी 30% भी फौज इस्तेमाल नहीं हुई है। मालूम ये हुआ कि अगर हम अपने मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं तो 5 महीने में हम मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन कौन बदले?
آج اگر کوئی مسلمان تجارت کرتا ہے تو میرا بھائی جس نے اگر کسی چیز کی دکان کی ہے تو میں اس کے سامنے جا کر اسی دکان کو کھولنا چاہتا ہوں, اسی کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اسلام نے یہ نہیں سکھایا, اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, قحط کا زمانہ آ گیا, بارشیں وقت پر نہیں ہو رہی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگے. آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا اگر اللہ نے جلد سے بارش نہیں کی اور قحط ختم نہیں ہوا تو امیر المومنین مسلمانوں کے غم میں مر جائیں گے, ان کا انتقال ہو جائے گا. ایک دن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایک چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا بچہ آیا, اس کے ہاتھ میں ایک خربوزہ تھا, اس خربوزے کو لے کر آیا تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر تڑپ گئے اور اس کو دیکھ کر چلا کر کہا کہ ایک طرف امت محمدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رزق کے لیے پریشان ہے, کھانے کے لیے پریشان ہے, اور تو خربوزہ کھا رہا ہے, تیرے حلق سے خربوزہ کیسے اترے گا؟ چھوٹا سا بچہ ہے, بچہ روتے روتے خربوزہ لے کر بھاگ گیا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ایک طرف چلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ مر رہی ہے اور میرا بچہ خربوزہ کھائیے, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ تو بچہ ہے, اس کو کھانے دو. اس نے ایسے ہی نہیں کھایا, اس نے پورے دن کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کر کے خربوزے کو خریدا ہے. اللہ اکبر. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہی تو مسلمان تھے, انہی کا تو ایمان تھا جو دلوں کو تڑپا دیا کرتا تھا. آج ہم کیا یہ نہیں جانتے کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کو خرید کر ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیا آج سے پہلے جو پیسٹ نہیں تھا, پہلے لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے, پہلے کولڈ ڈرنک کے بغیر کیا لوگ زندہ نہیں تھے؟ جب تک کریم اب چالو ہوئی ہے, جب پہلے کریم نہیں تھی کیا ہماری خواتین, ہماری بہنیں اور مائیں اور بیویاں گوری نہیں تھی؟ کیا ان کے صابن کے استعمال کرنے کے بعد ہی ہماری گندگی دور ہوگی؟ ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں, ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں. آج ہم اس کے باوجود ان کے سامان کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو دل دہل جاتا ہے, لیکن پھر وہی کہوں گا کہ ہمارے دل پتھر کے ہو گئے ہیں. جہاں پر اسرائیلی فلسطین کے اندر گھس رہے ہیں اور گھس کر مسلمانوں کو پکڑ رہے ہیں, دل دہلا دینے والا ویڈیو, 4-5 سال 6 سال کے بچوں کو پلاسٹک کے کور میں لپیٹ کر الٹا لٹکا کر نکل جاتے ہیں, بچے چیختے چیختے ان کا دم گھٹ کر وہیں شہید ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں ان کے کولڈ ڈرنک سے اتنا پیار, ہمیں ان کے صابن سے اتنا پیار, ہمیں ان کی کریم سے اتنا پیار کہ ہم اپنے مسلمانوں کو بھول چکے ہیں. ظالم ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, ظالم ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج ہمارا کیا ہو گیا ہے؟ کیا حشر ہوگا ہمارا کل قیامت کے دن؟ ہم اللہ کے سامنے جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ آج جو ایک سوشل میڈیا پر افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ فلسطین کمزور ہو چکا ہے, فلسطین کمزور نہیں, فلسطین طاقتور ہوا ہے. تل ابیب جو دنیا کے 50 بہترین شہروں میں سے تھا, سب سے مالدار لوگ دنیا کے وہاں رہا کرتے تھے, کروڑ پتی نہیں بلینر وہاں رہتے تھے. صرف ان 18 مہینے میں 1700 بلینرز نے جو ہے اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے. آج 50 مالدار شہروں میں سے اس کا نام نکل چکا ہے. خیراتی اداروں کے باہر یہودیوں کی ایک لمبی قطار کھڑی ہوئی ہے کھانا مانگنے کے لیے. ہر تیسرا یہودی بھیک کا کھانا کھا رہا ہے. 60 پر 6000 کمپنیاں بند ہو چکی ہیں, وہ صرف ان کے لیے جو غیرت مند مسلمانوں نے ان کا سامان خریدنا چھوڑا. آپ ان کا سامان خریدنا چھوڑے تو صحیح, آپ یہ دیکھیں آپ اپنے اوپر حرام کر لیں, میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جس طرح سے دوسروں پر حرام. بات لمبی ہو گئی, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.